بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن سلطان کی شاہی سواری بڑی شان کے ساتھ سڑک سے گزر رہی تھی کہ حضرت ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جلوس میں شامل شہزادی کے جمال جہان آراء پر پڑی اور آپ فوراً اس پر فریفتہ ہو گئے۔ ہر چند توبہ استغفار کی اور شہزادی کا خیال دل سے بھلانے کی کوشش کی، مگر شہزادی کی محبت دل میں گھر کر چکی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ بے چین ہو کر فوراً بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور نہایت سادگی سے شہزادی کے ساتھ عقد کا پیغام دے دیا۔ بادشاہ ان کی قلندرانہ سادگی اور بے ساختگی سے مرعوب ہو گیا، نہ انکار کر سکا اور نہ ہی برا منا سکا، لیکن کہا کہ میں مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کسی روز پھر تکلیف کیجیے گا۔ بادشاہ نے وزیر مملکت سے مشورہ کیا۔ وزیر نے کہا، شاہی خزانے میں ایک مروارید لسانی موجود ہے، اگر قلندر دوبارہ آئے تو اس کو حکم دیں کہ شہزادی سے شادی کی شرط یہ ہے کہ اس قسم کا دوسرا مروارید شہزادی کے حق مہر کے لیے پیش کیا جائے۔ چند روز بعد جب حضرت ادھم رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے یہاں پہنچے تو اس نے وہ بیش بہا مروارید کو آپ کو دکھا کر کہا کہ شہزادی کے حق مہر کے لیے ایسا ہی مروارید لے آئیں تو شہزادی کو آپ کے ساتھ بیاہ کر رخصت کر دیا جائے گا۔ آپ نے ان کی یہ شرط قبول کر لی اور مروارید کی تلاش میں چل نکلے۔ کئی ماہ کی تلاش بے سیار کے بعد بھی آپ کو کامیابی نہ ہوئی۔ آپ بہت مایوس ہو گئے اور ایک دریا کے کنارے کھڑے ہو کر آپ نے سوچا کہ ایسا مروارید ملنا تو بہت مشکل ہے، لہذا شہزادی کا ملنا بھی ناممکن ہے اور اس کے بغیر زندگی فضول اور بیکار ہے، لہذا اس سے بہتر ہے کہ دریا میں کود کر خودکشی کر لی جائے۔ یہ خیال اس قدر شدید تھا کہ آپ دریا میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر یہ ذہنی حالت تھی، ادھر دریائے رحمت کو جوش آیا۔ قدرت کو ان کی حرام موت منظور نہ تھی۔ خدا کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام نمودار ہوئے اور انہوں نے شیخ ادھم رحمت اللہ علیہ کا بازو پکڑ لیا اور کہا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ صرف ایک مروارید کے لیے اپنی جان ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ لوگ یہ 11 مروارید ہیں جو تمہارے بادشاہ کے مروارید سے کہیں بہتر و بیش قیمت ہیں۔ حضرت ادھم رحمت اللہ علیہ اس عطیہ خداوندی پر سجدہ شکر بجا لائے اور مطمئن و مسرور واپس بلخ آئے اور ساتھ ہی مروارید کے 11 دانے ملنے کی اطلاع بادشاہ کو دے دی۔
وزیر نے پھر بادشاہ کو ورغلایا اور کہا کہ جس وقت ادھم رحمت اللہ علیہ حاضر ہوں آپ اس کو میرے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ جب حضرت ادھم رحمت اللہ علیہ آئے تو ان کو وزیر سے ملنے کی ہدایت کی گئی۔ آپ وزیر کے پاس پہنچے تو اس نے نہایت بے دردی سے وہ 11 دانے مروارید حضرت ادھم رحمت اللہ علیہ سے چھین لیے، بلکہ زد و کوب کر کے شہر بدر کر دیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شہزادی بیمار ہو گئی۔ اس پر سکتے کے دورے پڑنے لگے۔ حکماں اور اتباع علاج سے قاصر ہو گئے۔ ایک دن شدید دورہ پڑا کہ تمام شاہی محلات میں گہرام مچ گیا۔ صبح سے شام تک شہزادی کو سانس نہیں آیا۔ معالجین نے مریضہ کی موت کا اعلان کر دیا۔ تجہیز و تکفین کا بندوبست ہوا۔ ادھر جب حضرت ادھم رحمت اللہ علیہ کو شہزادی کے انتقال کی خبر ملی تو وہ سرد آہ بھر کر شہر کی طرف چلے۔ راستے میں جنازہ آتا نظر آیا۔ آپ مجمع کو چیرتے ہوئے تابوت تک پہنچے اور قبرستان تک تابوت سے جدا نہ ہوئے۔ بعد از دفن جب سارا مجمع رخصت ہو گیا اور قبرستان کے چوکیدار بھی محو خواب ہو گئے تو آپ نے رات کے سناٹے میں قبر کھود کر میت کو باہر نکالا اور کاندھے پر ڈال کر اپنی جھونپڑی میں لے آئے اور میت کے سرہانے بیٹھ کر آہوزاری شروع کر دی۔ قدرت نے آپ کی سن لی۔ ایک قافلہ سوداگروں کا اسی روز بلخ میں داخل ہوا۔ اس قافلے میں ایک یونانی حکیم اور طبیب بھی تھا جو قافلے سے بچھڑ گیا۔ وہ نصف شب کے قریب بلخ پہنچا۔ شہر پناہ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ طبیب نے بستی سے باہر ایک جھونپڑی میں روشنی دیکھی۔ چنانچہ یہ سوچ کر کہ رات یہاں بسر کر کے صبح شہر میں داخل ہو جاؤں گا، اس نے جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی۔ جواب نہ آیا تو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک وجیحہ و شکیل درویش ایک حسین میت کے سرہانے بیٹھا گریہ زاری کر رہا ہے اور خدا سے اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ طبیب نے حالات و واقعات دریافت کیے۔ میت کی نبض ٹٹولی تو طبیب کی آنکھیں چمک اٹھی۔ فوراً اپنی کبد سے نشتر نکالا اور دماغ کی کسی رگ میں فسد لگا دی۔ چند قطرے تازہ خون نکلا اور شہزادی نے آنکھیں کھول دی۔ دیکھا نہ شاہی محل ہے، نہ والدین، نہ کوئی شناسہ، بلکہ ایک طبیب، ایک قلندر اور جھونپڑی ہے۔ شہزادی نے کہا مجھ پر کپڑا ڈال دو اور یہ بتاؤ کہ میں کہاں ہوں۔ حضرت ادھم رحمت اللہ علیہ نے تمام واقعہ دہرایا۔ چونکہ شہزادی کو علم تھا کہ ایک قلندر نے اس کے ساتھ عقد کی درخواست کی تھی، طبیب نے شہزادی کو نصیحت کی کہ چونکہ آپ کی نئی زندگی کا سبب یہی نوجوان ہے، چنانچہ شہزادی نے آپ سے مناکحت قبول کر لی۔ طبیب نے حضرت ادھم رحمت اللہ علیہ کا نکاح بلخ کی شہزادی کے ساتھ پڑھایا۔
اور دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور عارفانہ زندگی بسر کرنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے یہاں وہ فرزند ارجمند پیدا ہوا جس کو دنیا حضرت ابراہیم بن